الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الآية صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی میں انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے. کبھی انسان آرام اور راحت والی زندگی بسر کرتا ہے، عیش و عشرت والی زندگی میں ہوتا ہے جہاں نہ اسے کوئی بیماری ہے، نہ اسے اپنا ذاتی اور سماجی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، عافیت والی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس حالت میں انسان عامتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھلا کر غفلت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اس کا دھیان اللہ رب العزت کی جانب بہت کم ہوتا ہے اور وہ اپنے ہی رویے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اور کبھی اس کے بالمقابل ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بڑے مشکل حالات سے گزرتا ہے، بڑی بیماریوں سے، ذاتی اور سماجی بہت سارے مسائل اس کو آ کر گھیر لیتے ہیں. اس وقت انسان بڑے پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اور جب اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے سبب کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا اور وہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے ہر سبب سے نا امید ہو جاتا ہے، تب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لمبی لمبی دعاؤں کے ساتھ مشغول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کا معیار بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص والی کیفیت بڑھ جاتی ہے. یہ دو مختلف حالتیں ہیں. قرآن کریم نے ایک جگہ پر انہی دو مختلف حالات کو بیان فرمایا اور اس کو ایک مثال سے بہت اچھی طرح سمجھایا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم دریا کے سفر کے لیے کشتی میں نکلتے ہو، کشتی تمہاری برابر چل رہی ہوتی ہے، ہوا بھی موافق ہوتی ہے، موسم بھی موافق ہوتا ہے اور تم اپنے منزل کی طرف برابر چل رہے ہوتے ہو. اس وقت تمہارے دلوں کے اوپر، تمہارے دل و دماغ کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوتا ہے. تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، تمہیں اللہ کی توحید سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں اللہ سے لو لگانا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یکایک کیا ہوتا ہے کہ تم بیچ دریا میں پہنچ جاتے ہو، بیچ سمندر میں پہنچ جاتے ہو. اب ہوائیں مختلف ہونے لگی، جانب مخالف سے ہوائیں آنے لگی، موسم آہستہ آہستہ بگڑنے لگا اور سمندر کے موجوں کے تھپیڑوں میں تمہاری کشتیاں ڈاواڈول ہونے لگی، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آنے لگے اور اس وقت تمہاری سانسیں رکنے لگی. تمہیں اپنے سامنے سوائے موت کے اور کوئی منظر نظر نہیں آ رہا تھا اور اسباب کی دنیا سے بالکل ختم ہو کر سبب کا ایک درجہ بھی تمہیں حاصل نہیں تھا، بالکل نا امید ہو جاتے ہو. اس وقت کی حالت کو یاد کرو. قرآن کریم میں کہتا ہے کہ مشرکین مکہ، تم بھی مومنین کی بات کو بہت دور مشرکین سے قرآن کریم خطاب کرتا ہے کہ اے مشرکین مکہ، جو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، لات و عزا کی بھی عبادت کرتے ہو، ان کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہو، ایسی حالت کے اندر تمہیں لات و عزا بھی یاد نہیں آتے، تمہیں تمہارے بت اور تمہیں تمہارے معبود باطلا بھی یاد نہیں آتے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر کہتے ہو کہ الہ العالمین، اس بھون سے اگر آپ نے ہمیں نجات بخشی، اس مشکل کن حالات سے اگر آپ نے ہماری جان بچا لی تو ہم خالصۃ للہ، یعنی آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کے لیے بندگی کو خاص کریں گے، لات و عزا کی عبادت کو چھوڑ دیں گے اور آپ
کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور اپنے فضل سے بندوں کو اس بھنور سے نکالتے ہیں، مشکل حالات آسان ہوتے ہیں، عافیت والا ماحول قائم ہوتا ہے، ہوائیں پھر موافق چلنے لگتی ہیں، موسم پھر بحال ہو جاتا ہے، لیکن تب انسان کی طبیعت پھر وہ پلٹ جاتی ہے اور ناشکری کا جو عنصر انسان کے اندر رکھا گیا ہے وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ ہوا کہ فلاں ستارے نے اس طرح گردش کی، فلاں موضوع کے ٹھپڑے ٹھنڈے پڑ گئے اور موسم نے اپنی کروٹ بدلی، اس وجہ سے ہماری جان بچی ہے۔ اس میں اللہ کے فضل کو ذرہ برابر دخل نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ناشکری کے اوپر پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ اللہ کے فضل الہی کو بھول کر اللہ کے فضل کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پیش کیا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے بعد، ان مضامین کے بعد اس آیت کریمہ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں انسان کے اندر جو ناشکری کا عنصر ہے اور انسان اللہ کے فضل کو بھلا کر پھر اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، مشکل حالات میں تو اللہ سے بڑا تعلق قائم کرتا ہے، لیکن مشکل حالات سے ختم ہونے کے بعد پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کا مقصد، اس کے پیچھے اصل ریزن، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی اصل وجہ کو ذکر فرمایا ہے کہ مشکل کے بعد انسان اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا گمان، اس کا غرور اس کی دنیاوی زندگی پر ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اس کو حاصل ہونے والی طاقتوں پر، اس کو حاصل ہونے والے اسباب پر وہ غرور کرتا ہے، اپنا کالر اونچا کرتا ہے کہ میں تو اس کے ذریعے سے اپنا کام بنا لوں گا، مجھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرنے کی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی، خالص اللہ کی عبادت کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر، اپنے حاصل ہونے والے اسباب کے بل بوتے پر میں اپنا کام بنا سکتا ہوں۔ یہ زندگی کا غرور، زندگی میں حاصل ہونے والی طاقت کا دھوکہ، زندگی میں ملنے والے اسباب پر تو آنکھ بند کر کے اطمینان کر لینا، اسی پر پورا بھروسہ اور اعتماد کر لینا، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی ذات سے غافل کرتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا۔ قرآن کریم نے کہا انما مثل الحیات الدنیا، جس دنیاوی زندگی پر، جس کے اسباب پر، جس کی طاقتوں پر تم غرور کرتے ہو، جس کے علم پر تم ناز کرتے ہو اور جس کے نالج کی وجہ سے تم اللہ کے ساتھ بغاوت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اس دنیاوی زندگی کی کیا مثال ہے، اس دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو، جیسے ہم آسمان سے بارش کو برساتے ہیں اور بارش کو برسانے کے بعد زمین کے اندر یہ پیداوار کھڑی ہوتی ہے۔ پیداوار بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، کبھی بارش ہونے کے بعد کچھ پیداوار ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے کام میں آتی ہیں اور کچھ پیداوار ایسی ہوتی ہیں جو جانوروں کے کام میں آتی ہے۔ بارش ہوئی، زمین سے پیداوار نکلی، کچھ پیداوار انسانوں کے لیے، کچھ پیداوار جانوروں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ باغ لہلہاتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کھیتی لہلہاتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے، بڑی ہری بھری معلوم ہوتی ہے، اور کھیتی والا سمجھتا ہے کہ ہم تو اس کھیتی کو حاصل کر کے کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کھیتی کے لہلہاتے ہوئے مناظر کو دیکھ کر وہ اس کھیتی کے اوپر غرور کرنے لگتا ہے۔ باغ کو پھل آور دیکھ کر باغ والا سمجھتا ہے کہ ہمارا کام بن گیا، اسی کے نشے کے اندر وہ چور ہوتا ہے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اس باغ تک، اس کھیتی تک آ پہنچتا ہے، اس طور پر کہ کبھی تو اس میں خشک سالی آ جاتی ہے، کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی آگ کا کوئی بگولا آ کر اس کو ختم کر دیتا ہے، کبھی کیڑوں کی شکل میں اللہ کا عذاب آ پہنچتا ہے، اور ساری کی ساری کھیتیاں، سارے کے سارے پھل فروٹ، سارے کے سارے باغات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی مثال بھی بس ایسے بارش اور کھیتی کے مانند ہے۔ تو کس طریقے سے
کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے بعد آسمان سے بارش اترتی ہے اور برستی ہے، تو آسمان سے جس طرح بارش یہ کھیتی کے اندر، زمین کے اندر آ کر اترتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو آسمان سے روح کو اتارتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں نومولود کے جو بھی بچہ ہوتا ہے اس جنین کے پیٹ میں، اس جنین کے جان کے اندر، جسم کے اندر وہ روح ڈالتے ہیں۔ یہ ہے کہ بارش کا قطرہ آسمان سے اترا، زمین پر گرا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح کو آسمان سے اتار کر فرشتے کے ذریعے سے انسانی جسم کے ڈھانچے کے اندر ڈال دیا۔ پھر جس طرح بارش کے زمین پر گرنے کے بعد دونوں قسم کی فصلیں تیار ہوتی ہیں، کچھ وہ جو انسانوں کے کام میں آتی ہیں، کچھ وہ جو جانوروں کے کام میں آتی ہیں، اسی طرح روح انسانی کے انسان کے جسم میں پڑ جانے کے بعد انسان دو قسم کے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو جنت والے اعمال کرتے ہیں، نیکی والے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے انعام، اللہ کی رضامندی کے مستحق ہوتے ہیں، اور کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو جہنم والے اعمال کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے عذاب اور اللہ کے غصے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کی پیداوار ہوئی، اس سے ایک قدم آگے بڑھے، وہاں پر قرآن کریم نے بیان کیا تھا دونوں قسم کی پیداوار کھڑی ہو گئی، اس کے بعد وہ پیداوار بڑھتی ہیں، لہلہانے لگتی ہیں، باغات میں پھل فروٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کھیتیاں اپنے تنوں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، لہلہانے لگتی ہیں، اور باغ والا، کھیتی والا سمجھتا ہے کہ میں اس پر قادر ہو گیا اور میرا کام اس کے ذریعے سے بن جائے گا، مجھے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی مثال انسانی زندگی کی ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، نیکی اور بدی والے اعمال کرتا ہے، اس کا جسم پروان چڑھتا ہے، وہ جوانی کے عالم میں آتا ہے، وہ ڈیڑھ پن کے عالم میں آتا ہے، اس کی طاقتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اس کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، دنیاوی اسباب اس کو پورے سے پورے مہیا ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اسی جسم کے سمیت، اپنے اسی اسباب کے سمیت، اپنے اسی طاقتوں اور صلاحیتوں کے سمیت، اپنے اسی علم اور نالج کے سمیت میں دنیا میں کافی اور شافی ہوں، مجھے کسی اور ذات کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر اپنا پورا بھروسہ لگائے بیٹھتا ہے اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے ساتھ غفلت والا معاملہ برتتا ہے۔ لیکن پھر جس طرح کھیتی لہلہانے کے بعد، باغ پھل آور ہونے کے بعد اللہ کا حکم کسی شکل میں آتا ہے، کبھی کیڑوں کی شکل میں، کبھی عذاب کی شکل میں، کبھی پانی کا سیلاب آ جاتا ہے، کبھی خشک سالی اسے آ کر گھیر لیتی ہے، کبھی دام گر جاتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد بھی پھل فروٹ کسی کام میں ہی نہیں آئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جس طرح باغ اور کھیتی پر آنے کے بعد وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانی زندگی بھی اچانک سے اللہ کے حکم یعنی موت کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور اچانک سے ساری قوتیں، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں، سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انسان ان تمام کو چھوڑ کے آگے چل دیتا ہے۔ سے انسان کا بھروسہ قرآن کریم یہی بات سمجھا رہا ہے کہ جس بیس پر، جس ریزن کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے دنیا میں حاصل ہونے والی طاقت اور غرور ہیں، دنیا میں حاصل ہونے والا عہدہ اور کرسیاں ہیں، دنیا میں حاصل ہونے والے اسباب اور وسائل ہیں، یہ وسائل، یہ اسباب، یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ کا حکم اچانک میں آ کر اس سے لگ جاتا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری قوتیں، وسائل بھیس ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا، اور انسان ان سے بالکل نا امید ہو کر آگے سفر آخرت کی طرف چل دیتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفلت سے باز آئیں، اپنے دلوں سے غفلت کے پردے کو ہٹاویں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بے سود جلائے پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، بے سود جلائے پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، اس پر بھی کبھی غور کیا ہر سانس ہوا کا جھونکا ہے، کہ اپنے سینے کے اندر گویا چراغ کے امیدوں کے چراغ جلاتا ہے کہ میں آگے 10 سال میں یہ کروں گا، 15 سال کے بعد یہ کروں گا، میرا پورا کام بن جائے گا، پورا پراپرٹی میری ہو جائے گی، اس طرح اپنی
زندگی کو سیٹل کر لوں گا، چراغوں امیدوں کے چراغ اپنے سینے میں جلائے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ غفلت کو برتتا ہے، لیکن پھر کہا شاعر نے کہا اور سانس ہوا کا، اس پر بھی کبھی غور کیا، اور سانس ہوا کا جھونکا ہے، اس طرح چراغ کو ہوا میں رکھا جائے تو ہوا کے جھونکے ایک نہیں تو دوسری مرتبہ میں، دوسرا نہیں تو تیسرا آ کر اس کو بالکل بجھا دے گا۔ اسی طرح امیدوں کے جو چراغ انسان اپنے سینے میں جلاتا ہے، ہر جانے والی سانس اس کے لیے ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے آخری سانس ثابت ہو سکتی ہے، اور نہ جانے کب یہ امیدوں کا چراغ اس سے بجھ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ بے سود جلائے پھرتا ہے سینے میں چراغ امیدوں کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ سے لو لگاؤ، اور ایسی امیدوں کے چراغ کے اتنے لمبے لمبے نہ جلائے جائے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی ذات سے غفلت ہو جائے، اس پر بھی کبھی غور کیا، ہر سانس ہوا کا جھونکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر اپنی ذات سے تعلق قائم کر کے ہر حال میں اپنی شکر والی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضل الہی کے بعد ناشکری میں مبتلا ہونے سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔